اجمعین وبعد۔ درود پاک نازل پیش کیجیے صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نگہبانی کرو، حفاظت کرو سب نمازوں کی اور بالخصوص بیچ کی نماز کی۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول ما یحاسب به یوم القیامۃ صلاته، قیامت کے روز سب سے پہلے بندے کا حساب نماز سے شروع ہوگا۔ ایک اور حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی ایک علامت ہوتی ہے اور ایمان کی علامت نماز ہے۔ ابو نعیم کی روایت میں ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ امام بیہقی کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز چھوڑ دی اس کا کوئی دین نہیں، نماز دین کا ستون ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو پابندی کے ساتھ نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ بھی ترتیب فجر، ظہر، عصر اور عشاء کے متعلق جو خاص مسائل ہیں انشاءاللہ اس کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فجر کی 2 رکعتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ فجر کی جو 2 سنتیں آپ پڑھتے ہیں یہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے اس سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب یہ سنتوں کا یہ مقام ہے تو فرض کا مقام کیا ہوگا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فجر کی 2 رکعتوں کو لازم کر لو کہ ان میں بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ فجر کی سنتیں نہ چھوڑو، اگرچہ تم پر دشمن کے گھوڑے آ پڑے پھر بھی یہ سنتیں آپ نہ چھوڑو۔ سبحان اللہ۔ مردوں کے لیے فجر میں اول وقت میں نماز پڑھنے کے بجائے تاخیر کرنا مستحب ہے، یعنی اتنی تاخیر کرنا کہ اسفار ہو جائے، یعنی ایسا اجالا پھیل جائے کہ زمین روشن ہو جائے اور آدمی ایک دوسرے کو آسانی سے پہچان سکے۔ یعنی فجر کے وقت جو تاریکی ہوتی ہے یہ تھوڑی سی دور ہو جائے، اور یہ جو اجالے کی بات ہو رہی ہے یہ سن رائز کی نہیں ہے۔ سن رائز اگر ہو جائے گا تو پھر تو ظاہر سی بات کہ نماز قضا ہو جائے گی، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ سن رائز سے پہلے افق کے اوپر، ہرائزن کے اوپر روشنی پھیلتی ہے جس سے آسانی کے ساتھ آدمی دیکھتا ہے۔ کبھی کبھی ہمیں شک ہوتا ہے کہ سن رائز ہوا ہے کہ نہیں، حالانکہ سن رائز یہ سورج ابھی طلوع نہیں ہوا ہے، تو اس وقت میں نماز ادا کرنا یہ زیادہ مستحب ہے۔ اس کو اسفار کہا جاتا ہے، یہ مرد حضرات کے لیے ہے، اور عورتوں کے لیے بعد میں مسئلہ آئے گا کہ عورتوں کو غلس میں، یعنی جب اندھیرا چھایا ہوا ہو، یعنی فجر کی بگننگ ٹائم میں نماز ادا کرنا یہ زیادہ افضل و اعلیٰ ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فجر کی نماز اجالے میں پڑھو کہ اس میں بہت عظیم ثواب ہے۔ دیلمی کی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ اس سے تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اور دیلمی ہی کی دوسری روایت میں حضرت انس بن مالک سے ہی کہ جو فجر کو روشن کر کے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی قبر اور دل کو منور کرے گا اور اس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ طبرانی نے معجم اوسط میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت ہمیشہ فطرت یعنی دین حق پر رہے گی جب تک فجر کو اجالے میں پڑھے گی۔ بعض حضرات کو وسوسہ ہوتا ہے کہ ابھی جماعت ختم ہوئی اور باہر دیکھو روشنی ہو گئی، کہتے کہ یہ تو سورج طلوع ہو گیا۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ سورج کی آمد سے پہلے ہی افق سارا روشن ہو جاتا ہے۔ یہ حالانکہ سورج کی روشنی نہیں ہوتی ہے، یہ افق اللہ تعالیٰ روشن فرما دیتا ہے کہ تو اس اجالے میں نماز پڑھنے کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تاکید فرمائی کہ جو شخص اس ایسی حالت میں نماز پڑھے گا کہ اجالے میں فجر کی نماز ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس روشنی کے عوض اس کی قبر کو بھی اور اس کی دل کو بھی اللہ تعالیٰ منور فرمائے گا۔ مردوں کے لیے اسفار میں نماز فجر ایسے وقت پڑھنا مستحب ہے
کہ 40 سے 60 آیات ترتیل سے پڑھ سکے، اور سلام پھیرنے کے بعد پھر اتنا وقت باقی رہے کہ اگر نماز میں فساد واقع ہو تو طہارت کر کے ترتیل کے ساتھ 40 سے 60 آیات تک دوبارہ پڑھ سکے۔ یعنی 40 سے 60 آیت آپ نے پڑھ لی، پھر مثلاً کوئی نماز میں فساد لاحق ہوا تو اس کو پھر دوبارہ ریپیٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس کم از کم اتنا وقت ہو کہ آپ پھر دوبارہ اگر نماز پڑھے تو 40 سے 60 آیتیں آپ اس نماز میں پڑھ سکے طلوع آفتاب سے پہلے۔ عورتوں کے لیے ہمیشہ فجر کی نماز غلس یعنی اول وقت میں پڑھنا مستحب ہے۔ باقی نمازوں میں بہتر ہے کہ مردوں کی جماعت کا انتظار کریں، جب جماعت ہو جائے تب پڑھیں۔ نماز فجر میں اتنی تاخیر کرنا مکروہ ہے کہ آفتاب طلوع ہونے کا شک ہو جائے، سن رائز کا شک ہو جائے، اتنی تاخیر کرنا یہ شک ہے، یہ مکروہ ہے۔ سب سنتوں میں قوی تر یعنی سب سے زیادہ مضبوط اور افضل و اعلیٰ سنتیں سب سنتوں میں فجر کی سنتیں ہیں، یہاں تک کہ بعض ائمہ دین نے اس کو واجب کہا ہے۔ اس کی مشروعیت یعنی اس کے واجب یا اس کی سنت موقدہ ہونے کو دانستہ اس کا انکار کرنے والا اس کی تکفیر کی جائے گی، یعنی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ مانا جائے گا۔ لہٰذا یہ سنتیں بلا عذر بیٹھ کر نہیں ہو سکتی، مزید یہ کہ سواری پر اور چلتی گاڑی پر بھی نہیں ہو سکتی۔ ان باتوں میں سنت فجر کا حکم مثل واجب کے ہے۔ سنت فجر کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ الحمد شریف کے بعد سورۃ الکافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد پڑھنا، یہ سنت ہے۔ فرض نماز کی جماعت قائم ہونے کے بعد کسی نفل و سنت کا شروع کرنا جائز نہیں، یعنی اگر ہمارے ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، مغرب کے تو وہ تو مسئلہ نہیں ہے، اور جماعت کھڑی ہو گئی تو اب آپ اگر سنتیں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ سنتیں نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ظہر کی مثلاً یہ جو 4 سنتیں فجر سے پہلے پڑھی جاتی ہے، اگر وہ فوت ہو گئی کیونکہ جماعت شروع ہو گئی ہے تو اب آپ اس کو ظہر کی فرض نماز کے بعد ادا کریں گے۔ اب یہ نہیں کہ آدمی یہ دیکھے کہ نہیں میں جلدی پڑھ لوں گا پھر بھی میں امام کے ساتھ تشہد میں مل جاؤں گا، یہ جائز نہیں ہے سوائے فجر کی سنت کے، یعنی فجر کی سنتیں یہ اس سے مستثنا ہے، اس کا حکم الگ ہے۔ رول کیا تھا کہ اگر جماعت قائم ہو جائے تو کوئی بھی نفل اور سنت آپ شروع نہیں کر سکتے۔ اگر آپ مسجد میں آئے جماعت شروع ہو گئی تو آپ کو جماعت میں شامل ہونا ہے، سوائے فجر کی سنتوں کے، کہ فجر کی سنت میں یہاں تک حکم ہے کہ اگر یہ معلوم ہے کہ سنت پڑھنے کے بعد جماعت مل جائے گی، اگرچہ قعدہ ہی میں شامل ہو گیا، یعنی امام التحیات میں ہوں گے، اگر میں سنتیں پڑھ لوں گا تو امام کو میں التحیات میں بھی شامل ہو کر کے جماعت میں شامل ہو سکتا ہوں، تو اس کے لیے فرض، اس کے لیے واجب ہے، سنت موقدہ ہے کہ یہ فجر کی سنتیں پہلے ادا کرے پھر اس کے بعد جماعت میں شامل ہو جائے۔ تو جماعت سے ہٹ کر مسجد کے کسی حصے میں سنت اکیلا پڑھ لے اور پھر جماعت میں شامل ہو جائے۔ اگر فجر کی جماعت قائم ہو چکی ہے اور یہ جانتا ہے کہ اگر سنت پڑھتا ہوں تو جماعت جاتی رہے گی تو اب سنتیں نہ پڑھے۔ اب اس کو پتہ ہے کہ امام آخری رکعت میں ہے، رکوع ہو چکا ہے، اب میں ظاہر سی بات ہے اگر سنتیں شروع کروں گا تو جماعت میری فوت ہو جائے گی، تو جماعت میں شریک ہو جائے، کیونکہ سنت کے لیے جماعت کو ترک کرنا ناجائز اور گناہ ہے۔ سنت فجر پڑھنے میں اگر جماعت فوت ہو جانے کا خوف ہو تو نماز کے صرف وہی ارکان ادا کرے جو فرض اور واجب ہیں۔ سنن اور مستحبات کو جو نماز کے اندر اسے ترک کر دے، اسے چھوڑ دے، یعنی ثنا ہے، مثلا اعوذ باللہ کہنا ہے، بسم اللہ کہنا ہے، رکوع اور سجدے میں تعادل کے ساتھ صرف ایک مرتبہ تسبیح کہہ لے تاکہ فوراً وہ جماعت میں شامل ہو سکے۔ اگر فرض سے پہلے سنت فجر نہیں پڑھی ہے اور فرض کی جماعت کے بعد طلوع آفتاب تک اگرچہ وسیع وقت باقی ہے، بہت سارا وقت باقی ہے، 20 منٹ باقی ہے، اب پڑھنا چاہتا ہے، یعنی اس کی سنت مس ہو گئی کیونکہ وہ آخری وقت میں شامل ہوا جماعت کے، اگر وہ سنتیں پڑھتا جماعت چلی جاتی تو وہ جماعت میں شامل ہو گیا سنتیں چھوڑ کے، تو اب یہ سنتیں پڑھنا چاہتا ہے تو فرض کے بعد وہ سنتیں نہیں پڑھ سکتا، اگرچہ ابھی تک 20 منٹ باقی ہے طلوع آفتاب کے۔ نماز فجر کے فرض سے پہلے سنت فجر شروع کر کے فاسد کر دی تھی اور فرض کے بعد اس کو پڑھنا چاہتا ہے، یہ بھی جائز نہیں۔ سنتوں کو طلوع کے بعد آفتاب بلند ہونے کے بعد قضا کرے، فرض کے بعد طلوع سے پہلے پڑھنا جائز نہیں۔ فرض نماز کے بعد سن رائز سے پہلے آپ کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے سوائے قضا نماز کی۔
یعنی اگر سنتیں بھی آپ کی مس ہو گئی فجر کی، پھر بھی آپ اس کو ادا نہیں کر سکتے ہیں، آپ کو سن رائز اور سن رائز کے بعد تقریباً 20 منٹ تک انتظار کرنا ہے، اس کے بعد ہی آپ یہ سنتیں ادا کر سکتے ہیں۔ اگر فجر کی نماز قضا ہو گئی اور اسی دن نصف النہار جسے ہم عموماً زوال کہتے ہیں اس سے پہلے قضا کرتا ہے تو فرض کے ساتھ ساتھ سنت بھی قضا کر لے، سنت فجر کے علاوہ کسی اور سنت کی قضا نہیں ہو سکتی۔ آپ سمجھ میں آئی؟ اگر فجر کی سنت قضا ہو گئی تو آپ اس کو سن رائز کے 20 منٹ بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت سنت قضا، لیکن ان سنتوں کے علاوہ کوئی اور سنت آپ کی قضا ہوگی، یعنی ٹائم ختم ہو گیا، مثلا کسی نے ظہر کی سنت 2 سنت نہیں پڑھی، اب عصر کا وقت شروع ہو گیا تو اب اس کی قضا نہیں کر سکتا۔ یہ اور سنتوں میں بھی یہی حکم ہے، سوائے فجر کی سنتوں کے کہ اگر آپ اس کو زوال سے پہلے اس کی قضا پڑھ رہے ہیں تو آپ سنتیں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اگر فجر کی نماز کی قضا نصف النہار کے بعد یا اس دن کے بعد کرتا ہے تو اب سنت کی قضا نہیں ہو سکتی، صرف فرض کی قضا کرے۔ اگر زوال کے بعد یعنی ظہر کے بعد آپ فجر کی قضا کرتے ہیں تو اب اس سنت نہیں پڑیں گے، آپ صرف فرض پر اکتفا کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مسئلہ شریعہ سیکھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزا اللہ عنا سیدنا مولانا